بہت زیادہ ٹینشن، غم یا پریشانی کی وجہ سے اکثر ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہماری سوچ کا تعلق ہمارے دماغ سے ہے تو پھر اس سے ہارٹ اٹیک کیوں ہو جاتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں جانیں گے۔ معلومات گاہ چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، دل کا کام خون سپلائی کرنا ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ دل کچھ ہارمونز بھی خارج کرتا ہے جو دل کے کام اور خون کے بہاؤ پر اثر انداز ہوتے ہیں، مگر سائنسی طور پر دل کا کام سوچنا نہیں، البتہ عام بول چال میں محاوراتی طور پر دل کو سوچ اور جملوں میں استعمال کر لیا جاتا ہے، لیکن سوچ کا اصل مرکز دماغ ہے۔ اس حوالے سے ایک تحریر بھی اکثر کاپی پیسٹ ہوتی رہتی ہے کہ دل کے پاس 40,000 نیورون ہوتے ہیں، اس لیے دل کا اپنا ایک دماغ ہوتا ہے جسے ہارٹ برین کا نام دیا جاتا ہے، مگر اصل میں یہ نیورون سوچنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کا کام دل کی حرکت کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ یہ نیورونز بھی دماغ سے ہی دل کی طرف آتے ہیں۔ سوچنے کے لیے صرف نیورونز کا ہونا ہی کافی نہیں ہوتا، اس کے علاوہ بہت سے اعضاء ایسے ہیں جہاں دل سے کہیں زیادہ نیورونز موجود ہے، مگر وہاں بھی ان نیورونز کا کام ان اعضاء اور دماغ کے درمیان رابطہ بنانا ہوتا ہے، نہ کہ سوچنا۔ سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ پھر بری خبر یا ٹینشن اور صدمے میں ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے کہ جب دماغ کو کوئی ایسی ایمرجنسی والی خبر ملتی ہے تو دماغ نرو امپلس اور مختلف ہارمونز کے ذریعے جسم بشمول دل میں کچھ تبدیلیاں لاتا ہے، اور اگر دل صحت مند نہ ہو تو اس سے ہارٹ اٹیک واقع ہو سکتا ہے۔ لیکن اس صورتحال میں بھی دماغ نے دل پر اثر کیا ہے، دل میں کوئی سوچ پیدا نہیں ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹینشن کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کیسے ہوتا ہے؟ ٹینشن یا صدمے سے ہارٹ اٹیک ہونا اتنا سادہ نہیں ہے۔ ہمارے دل سمیت ہمارے ہر زندہ خلیے کو آکسیجن اور نیوٹرینٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان چیزوں کی سپلائی کے لیے جسم کے حصوں کو خون دیا جاتا ہے۔ دل کے ٹشوز اور خلیوں کو بھی خون کی سپلائی چاہیے ہوتی ہے، اور دل کو خون سپلائی کرنے کے لیے کورونری آرٹریز موجود ہوتی ہے۔ جب ان کورونری آرٹریز میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو دل کے ٹشوز کو خون کی سپلائی میں کمی آ جاتی ہے، جس سے ان کی آکسیجن اور نیوٹرینٹس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، اور دل کے ٹشوز کمزور ہونے لگ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں دل کے کام میں کمی آتی ہے اور ہارٹ اٹیک، مایوکارڈیل انفارکشن واقع ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کورونری آرٹریز میں رکاوٹ کیوں آتی ہے؟ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہے، جیسا کہ کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر، تمباکو نوشی وغیرہ وغیرہ۔ اب تک ہم نے دیکھا کہ ہارٹ اٹیک ہوتا کیوں ہے۔ اب پریشانی اور سٹریس کی بات کریں تو وقتی سٹریس اکیلا ہی ہارٹ اٹیک کی وجہ نہیں بنتا، یعنی کہ ایک صحت مند آدمی صرف پریشانی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہو جاتا، بلکہ اس آدمی کو پہلے سے ہی ان مسائل کا سامنا ہوتا ہے جو ہارٹ اٹیک کا باعث بنتے ہیں، جیسا کہ کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے، کوئی اور بیماری جیسا کہ ذیابیطس وغیرہ ہوتی ہے، اور فیملی ہسٹری میں بھی ہارٹ اٹیک موجود ہوتا ہے۔ پھر زیادہ سٹریس، ٹینشن یا صدمے کی وجہ سے کچھ ہارمونز خارج ہوتے ہیں اور دماغ کی طرف سے بھی سگنل آتے ہیں۔ سمپتھیٹک نروس سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے، کورٹیسول اور ایڈرینلن جیسے ہارمونز خارج ہوتے ہیں جو دل کی دھڑکن بڑھانے کے لیے زور ڈالتے ہیں، اور ساتھ ہی بلڈ ویسلز کو تنگ کرتے ہیں، جس سے پہلے سے کمزور دل پر مزید بوجھ بنتا ہے، اور اس وقت دل جواب دے کر ہارٹ اٹیک سامنے آ جاتا ہے۔ صرف وقتی پریشانی سے ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، بلکہ پہلے سے ہی ایسے عوامل موجود ہوتے ہیں جو ہارٹ اٹیک کی وجہ بنتے ہیں، بس سٹریس اور پریشانی صرف ان پر مزید زور ڈال دیتا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل معلومات گاہ کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔